صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورے کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال ناموں دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کرے گا کہ اے رب تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہوں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو توبہ کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی میں ان غم کے ماروں کو دلوں کی ٹھنڈا کریں گے، بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ اسی لیے تھی کہ آج کے دن تمہارے درج بڑھائے جائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے باری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری عزت ہے اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا ہے، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخش سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دل کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجہ نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم کو خوش اور اب تم اپنے بچوں کے ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب تو تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوٹھی، بیمار وغیرہ مصیبت کے مارے ہوئے سے فرمائے گا اور سب غم زدہ لوگ، مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا اور کوئی امیر اور کوئی رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتوں ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئی تھیں، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور حالات میں اللہ تعالیٰ کے تابعدار رہے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابعداری کرتے اور دنیا کی تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری خال کوچیوں سے کٹ جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا کون ہو؟ فرشتے کہیں گے صابر لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا کہ ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے، پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور صابر لوگ بڑی عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مسکینوں، بے کسوں، غریبوں، غمزدہ لوگ، محتاجوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار مشہور تھا، اس کی بھینس مر گئی۔ اس کے لڑکے نے خبر دی کہ بابا جس کی نماز پڑھا کرتے ہیں اس نے ہماری بھینس مار دی۔ کہنے لگا کہ اچھا اس نے بھینس تو مار ہی دی ہے، میں بھی اصلی ماں باپ کا ہوں تو اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں گا۔ اور وضو کا پانی گرا کر وہ جاہل کہتا ہے والے نماز بھینس کے مارنے والے، بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکانہ ہے اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر لیا۔
बस दुख सुख में साबिर व शागिर रहो, अल्लाह और रसूल का हुक्म पर मजबूती से चलते रहो, फिर अल्लाह का इनाम इकराम देखो।